بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا قسمت کا پلٹنا یا بدل جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری قسمت بدلنے والا ہے؟ تو یاد رکھو، جب اللہ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر دن بدلاؤ آتا ہے، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، جو تیرے خیال تیرے دل سے گزرتے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمینوں، آسمانوں اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑ دیا جائے گا؟ سن رکھو، وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحوں سے بہت بہتر ہوگا، اور یہ خوشخبری اللہ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے دی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ دیتا ہے، تو جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی خدا ہے جو تمہاری قسمت بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اس پر پورا توکل کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے، اور جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ میسیجز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ جس طرح کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اسی طرح کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ بلندی پر جانا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ قسمت تب ہی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر تم خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کر جاؤ اور باقی اس منصیبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کرے کہ جو بات واقعہ ہونے والی تھی اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی اور اس پر واقعہ ہونے والی نہ تھی۔ وہ جو سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے، وہ کسی مقصد اور گہری پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کے نظریات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے تو تم اپنے گرد و پیش پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو۔ یہ بھی تو ایک اشارہ ہے
کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور تمہاری زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ جان رکھو عرش والا تمہارے دل اور تمہارا عمل دیکھتا ہے، اور دل دیکھ کر تو پھر پھیر دیتا ہے۔ قسمتیں اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت پر لٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو۔ وہ اللہ دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے، وہ کاتب تقدیر ہے۔ اس کے لیے آپ کی قسمت کو موڑنا کیا مشکل ہے، جو مشرق اور مغرب کو پلٹ دیتا ہے، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں موڑ دیتا ہے۔ اس خالق کے لیے آپ کی دعا کو قبول کرنا کون سا مشکل ہے؟ بس آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، وہ آپ کو آپ کی دلی خواہش سے نواز دے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔